شام جناب حضرت علامہ مولانا عبدالعزیز فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو ہمارے اس پروگرام کی صدارت کر رہے ہیں، نہایت ہی محبت والے ہمارے ساتھی ہیں۔ اللہ پاک ان کا سایہ اپنی اولاد پہ اور ہمارے اوپر سلامت رکھے۔ اور ان سے گزارش کروں گا، صوفے پہ میں نہیں بیٹھا، میں کھڑا ہوا ہوں، ان کو سبق سنانا ہے۔ جناب صوفے کے اوپر تشریف لے آئیں اور ہماری صدارت کریں۔ اس کے بعد جناب نہایت ہی محترم آپ کے امام مولانا قاری محمد خلیل صاحب، یہ بھی بڑی محبتوں سے نوازتے ہیں، ہر وقت ان کا رابطہ رہتا ہے۔ اللہ پاک ان کو سدا سلامت رکھے۔ کہہ دو آمین یار۔ میں اتنے سست ماحول میں تقریر کرنے کا عادی نہیں، ابھی بتاتا ہوں آپ کو۔ آپ اتنی محفل میں بیٹھے، جتنی دیر بیٹھے ہیں نیکیوں کا میٹر چل رہا ہے۔ آپ کو سبحان اللہ کی صدا مدینے والے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ۔ نیکیوں کا میٹر آپ نے کیوں بند کرنا ہے؟ آپ خوش نصیب ہیں۔ تو قاری خلیل صاحب کی مہربانی کہ انہوں نے شفقت فرمائی، ان کے توسل سے، ان کے ذریعے سے آج میں اس محفل میں آیا۔ شیر کی محبت ہے قاری صاحب آپ کی۔ اور میرے بائیں جانب جناب حافظ القاری محمد زاہد صاحب، ان کی بھی بڑی نسبت ہے، حضور میرا حسین زنجانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نائب امام ہیں۔ ماشاءاللہ پہلی مرتبہ ان کی تلاوت سنی، نعت ذکر سنا، دل کو بڑا سکون آ گیا۔ تو معزز اور مکرم سامعین و حضرات، ہم پیارے نبی کے بہترین امتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ذوق دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ذوق آئے گا، آئے گا جی، آئے گا۔ آپ اوپر تشریف بسم اللہ۔ نہیں بیٹھ۔ اچھا حضرت آپ کی مہربانی ہے۔ پیارے نبی کے امتی ہیں، بہترین امتی ہیں۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام آئے، کوئی کلیم اللہ بن کے آیا، کوئی صفیح اللہ بن کے آیا، کوئی ذبیح اللہ بن کے آیا۔ آؤ آمنہ کا لال حبیب اللہ بن کے آیا، اللہ کا حبیب بن کے آیا، رحمت للعالمین بن کے آیا۔ کیوں جی؟ ہمارا نبی اعلیٰ، ہمارا نبی مرتبے والا، ہمارا نبی مقام والا، ہمارا نبی شان والا، نبی بھی شان والا، امت جو ہے نا امت بھی شان والی۔ فرمایا سارے امتی ایک طرف، پیارے تیرے امتی ایک طرف۔ اور اس مجمع کے اندر شرکت کرنے والے خوش نصیبوں، اللہ کے محبوب کے ذکر کی محفل ہے۔ اس محفل کے بارے میں ایک عزیز وقت مختصر ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، آئے ہیں محفل میلاد بسلسلہ ایصال ثواب محمد لطیف قاری صاحب کے برادر محترم مرحوم و مغفور، اللہ پاک ان کے اوپر بخش، ان کی رحمتوں برکتوں کا نزول ان کی قبر مبارک پہ فرمائے۔ محفل کے بعد کال کریے، محفل کے بعد تو آؤ، قاری صاحب بیان کر رہے ہیں۔ یہ محفل بڑی شان والی محفل، کیوں جی؟ میں بات یہی کر رہا ہوں، آج آپ کو بتا کے جاؤں گا، آج ہم نے اپنے آپ کو گرا لیا، اپنا
کتنے شان والے نبی کے امتی، کتنے مقام والے امتی، آؤ ہم کوئی عام نہیں، آمنہ کے لال کے امتی ہیں، نبی دو جہاں کے امتی ہیں، رحمت للعالمین کی امتی ہیں، ہم تو ایسے امتی ہیں۔ اور امتیں تڑپ تڑپ کے کہتی تھی مولا ہمیں معاف کر دے، جب ہماری باری آئی فرمایا پیارے محبوب جتنے بڑے گناہ کیوں نہ کر لیں، احد پہاڑ کے برابر کیوں نہ ہو، جب دیپ بھر جائے ایک بار توبہ کرنا ان کا کام ہے، بھر بھر کے دینا میرا کام ہے۔ کیا بات ہے شاہد، کیا بات۔ ان کے گناہوں کے اوپر اپنی رحمتوں کا قلم پھیر دوں گا۔ دنیا کے اندر بھی، اب میں تفصیل میں نہیں، بڑی تفصیل چاہیے اس کے لیے، اور اگر بندہ دنیا سے چلا جائے پھر بھی جیسے آپ محفل سجا کے بیٹھے ایصال ثواب کی، بندہ ادھر دعا کرتا ہے، لطیف صاحب کے لیے ذکر ہو رہا ہے نا، اس کی قبر کے اوپر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، ایسے نہیں ہو رہا۔ آؤ حدیث مبارکہ روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ رضی اللہ عنہ، جن سے بہت سی روایتیں موجود ہیں، سبحان اللہ، سب سے زیادہ، سب سے زیادہ، بالکل۔ اور آپ کا پہلے حافظہ بڑا کمزور تھا آپ کا تعارف کرانے کے لیے، ہائے ہائے کیا بات ہے۔ حضور کی دربار کے اندر آیا، حضرت ابو ہریرہ کی بات کرو، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی میں حدیث مبارکہ آپ کو سنانے والا ہوں، حضور کی دربار کے اندر آئے، آ کر عرض کرتے ہیں رسول اللہ حافظہ بڑا کمزور ہے، آپ کے پاس آیا ہوں، رحمت للعالمین نے ساتھ بٹھایا، جوں بھر بھر کے لب آپ کی گود کے اندر ڈالے، فرمایا یہ لے آشان والے نبی کی بات کر رہا ہوں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب سے مصطفیٰ نے لب بھر بھر کے ڈالے اتنا حافظہ مضبوط ہوا، کبھی کوئی بات بھولائی نہیں، کوئی کبھی کوئی بات بھولائی نہیں۔ پھر مرتبہ مقام آپ روایت کرتے کہ جب ایسی محفل سجتی ہے جہاں بندے موجود ہوتے ہیں، وہاں اللہ کے، بولیے فرشتے، ماشاءاللہ اللہ کے فرشتے، دو فرشتے تو ہمارے ساتھ فکس ہیں، نہیں مرتے دم تک، کرامن کاتبین، علامہ صاحب بتائیں گے کیوں جی، ایک نیکیاں لکھنے والا، ایک بدیاں لکھنے والا، اور ایک فرشتے ہیں سیاحین جو زمین کے اوپر سیر کرتے پھرتے، جہاں ذکر کی محفل ہوتی ہے وہاں آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کہہ دو یار سبحان اللہ، مرنے والے کو بھی ثواب ہو رہا ہے، آپ کو بھی ثواب ہو رہا ہے۔ اب فرشتے ہمارے درمیان موجود ہیں، ٹھیک ہے ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن فرشتے ہر وقت موجود ہیں، اور جہاں ذکر کی محفل لگتی ہے دنیا کے جس کونے کے اندر بھی، وہ فرشتے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اب میں بات کر رہا ہوں خوش نصیب ادھر بھی اللہ کا ولی ہے، سامنے تاج الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، ادھر اس کی دربار کی تجلیات ہے، ادھر مسجد کے اندر اللہ کی برکات ہیں۔ آؤ پیارے نبی کی پیارے امتی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب محفل میلاد ہوتی ہے، اللہ کے ذکر کی محفل، آمنہ کے لال کے ذکر کی محفل، فرشتے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، محفل کو سماعت بھی کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں۔ جب محفل ختم ہوتی ہے
کہاں جائیں گے؟ گھروں کو جائیں گے. بولیے کہاں جائیں گے؟ زور کی نماز پڑھ کے ہم گھروں کو جائیں گے. فرشتے لازمی بات ہے. انہوں نے کہاں جانا ہے؟ اللہ کے دربار میں. یہ آپ کا ذوق بڑھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. علامہ صاحب اس کی تصدیق کریں گے. یہ مسجد تاج بھی. اب میں بات کر رہا ہوں جب فرشتے جائیں گے اللہ کے دربار کے اندر جائیں گے. اللہ اللہ بالغیوب، اللہ غیب کا علم جاننے والا، اللہ پاک شارک سے بھی زیادہ قریب ہے. اللہ پاک دیکھنے والا، اللہ پاک سننے والا، کائنات کے ذرے ذرے کا مالک اللہ، پیدا کرنے والا اللہ، پالنہار اللہ، رزق دینے والا اللہ، موت دینے والا اللہ، عزتوں سے نوازنے والا اللہ. یہ جی ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں. اللہ کی عطا سے ہم چل رہے ہیں. اور دعا کیا کرو اس پرفتن دور کے اندر کہ جب تک زندگی ہے اللہ ایمان پہ سلامتی دے. جب موت آئے زباں پہ کلمہ ہو، سامنے کالی کملی والے کا جلوہ نصیب ہو جائے. ایسی موت مال مانگتے ہیں، یا اللہ دولت دے، یا اللہ کوٹھی دے، یا اللہ بنگلہ دے، یا اللہ فلاں چیز دے، یا اللہ اولاد دے. یہ بھی دعا مانگا کرو مولا ہر چیز کے ساتھ ساتھ بالخصوص پکا ایمان دے، سچا ایمان دے، اپنے محبوب کی غلامی ادا کر. یہ دعا مانگ. جب غلامی مل گئی ہیں، جو ان کے غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے. جب ان کی غلامی مل گئی سب کچھ مل گیا. لیکن بعد میں یہی کر رہا ہوں، آج غلامی کی بات نہیں ہے. آپ نے میں خدا دادی پاکستان کو دیکھو، انتشار ہے، ہر طرف انتشار ہے. لڑائی ہے، جھگڑا ہے، مال کے اندر برکت نہیں، کاروبار کے اندر برکت نہیں. کیوں برکت نہیں؟ پہلے مسلمان اٹھا کرتا تھا، صبح صبح اللہ کا نام لیا کرتا تھا، قرآن پاک پڑھا کرتا تھا. آج کی اس امتی کو کیا ہو گیا؟ اس کی صبح بھی ہوتی ہے تو 11 بجے ہوتی ہے، مردار ہو کے اٹھتا ہے. ارے سالوں گزر گئے، ہم نے گھر کے اندر قرآن نہ پڑھا. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں وہ گھر کو قبرستان نہ بنا، وہاں نماز بھی پڑھ، تلاوت قرآن پاک بھی کر. یہ کرنا تیرا کام ہے، برکتیں دینا اس رب کا کام ہے. اپنی طرف جھانکتے ہیں کتنا ہم نے دین کے اوپر عمل کیا، پھر کہتے ہیں پریشانی ہے، بے چینی ہے، بے اطمینانی ہے. آپ خوش نصیب ہیں، اس محفل میں آئے ہیں دھرنوں کے لیے، سیاست کے لیے. ہمارے پاس بڑا ٹائم ہے، عبادت اور ریاضت کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں. میں آپ کو سچی بات کہہ رہا ہوں، بے شک نہیں ہے ٹائم. مر جاتے ہیں، جان دے دیتے ہیں. ارے سیاستدان، میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں، خدا کا بندہ ہوں، مصطفیٰ کا غلام ہوں. لیکن آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آؤ، مرتے وقت نہ سیاستدان کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، نہ جائیداد کام آئے گی، نہ پیسہ کوٹھی بنگلہ کام آئے گا. مرتے وقت قرآن کام آئے گا، مرتے وقت نیک اعمال کام آئے گا. اسی طرح بات ہے، لیکن عمل نہیں. آپ خوش نصیب ہیں. آج محفل میلاد میں ایصال ثواب کی محفل میں بیٹھے ہوئے. اب فرشتے کہاں گئے جی؟ محفل کے بعد اللہ تعالیٰ کے دربار میں جھوم جانا. یہ بزرگ بھی سن رہے ہیں ماشاءاللہ. علامہ صاحب کی وجہ سے میرے پہلے 2 بار میں آیا، یہ تیسری حاضری ہے. میرے لیے بھی یہ بڑے اعزاز کی بات ہے. اب اللہ پاک کی دربار کے اندر جائیں گے. میری طرف توجہ رکھیں، بس مختصر سا وقت ہے.
یہی سبحان اللہ کی صدا میں اللہ پاک میرا اور آپ کا بیڑا پار فرما دے۔ لطیف صاحب کے لیے دعا کر رہے ہیں، آپ کے گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں۔ حدیث سے میں بات کر رہا ہوں، علامہ صاحب کے قدموں میں کھڑے ہو کر بات کر رہا ہوں۔ اللہ کے دربار کے اندر گئے، فرشتوں سے اللہ پاک پوچھتا ہے جاننے کے باوجود کہاں سے آ رہے ہو؟ اب کرتے ہیں مولا مسجد تاج دین سے آ رہے ہیں۔ کیوں گئے تھے وہاں؟ وہاں محفل ہو رہی تھی، ایصال ثواب کی محفل